کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری امن و سکون سے رہ رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے اپنے اور انڈوں کی حفاظت کی فکر ہوئی۔ دونوں نے صلاح کی کہ کسی قریب رہنے والے جانور کو دوست بنا لیا جائے جو مصیبت میں کام آ سکے۔ کبوتر نے بتایا کہ یہاں سے نزدیک ایک درخت پر گدھوں کا جوڑا رہتا ہے، میرے خیال میں ان سے دوستی سود مند رہے گی۔ کبوتری کہنے لگی، اگرچہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں لیکن دوستی میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ کبوتر اور کبوتری گدھوں کے جوڑے کے پاس پہنچے اور آپس میں دوستی قائم کرنے کا دلی منشا بیان کیا۔ گدھوں نے اتفاق کیا کہ دوستی اچھی چیز ہے، مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد ہی سود مند رہتی ہے۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک سانپ رہتا ہے، بہتر اس سے بھی دوستی کے رشتے میں پرو لیا جائے۔ جب یہ پرندے سانپ کے پاس پہنچے تو سانپ نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا۔ یوں پانچوں دوستی کے رشتے میں منسلک ہو گئے۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ نکلا۔ جب اسے کوئی اور شکار نہ ملا تو اس نے چاہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے کبوتر کے گھونسلے سے بچے ہی نکال لیے جائیں۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ روشن کی تاکہ اس کی روشنی میں درخت پر چڑھ کر آسانی سے کبوتر کا گھونسلہ ڈھونڈ سکے۔ کبوتر اور کبوتری خاصے پریشان ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے بلائیں، لیکن پھر سوچا کہ پہلے اپنی مدد آپ کو سنہری اصول آزمایا جائے۔ بات قابو سے باہر ہو گئی تو دوستوں کو بھی بلا لیں گے۔ دونوں تیزی سے قریبی دریا پر پہنچے اور چونچوں اور پنجوں میں پانی بھر کر لائے اور آگ پر پھینک دیا۔ آگ بجھ گئی۔ شکاری کو اندھیرے میں گھونسلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور دوبارہ آگ جلائی۔ کبوتر اور کبوتری نے دوبارہ پانی لا کر آگ بجھا دی۔ اب کے شکاری کو غصہ آیا۔ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں اکٹھی کیں تاکہ آگ جلد نہ بجھ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے صورتحال قابو سے باہر دیکھی تو گدھوں کے جوڑوں سے رابطہ کیا۔ دونوں فوراً امداد کے لیے پہنچے اور اپنے بڑے بڑے پنجوں اور پروں کی مدد سے دریا سے پانی لائے اور اس سے قبل کے شکاری روشنی میں کبوتر کے گھونسلے تک پہنچے۔ آگ بجھا دی۔ اندھیرا مزید بڑھ گیا۔ شکاری اپنی ناکامی سے تلملا رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل میں ہی گزار دی جائے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی روشنی میں کبوتر کے بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شکاری جنگل میں آرام سے کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ چاروں پرندوں نے شکاری کی نیت کو بھانپ لیا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے میں سانپ ہی ان کے کام آ سکتا ہے۔ وہ سانپ کے پاس پہنچے اور تمام قصہ بیان کیا۔ سانپ نے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، صبح سب انتظامات ہو جائیں گے۔ اگلی صبح شکاری بیدار ہوا۔ وہ کبوتر کے بچے حاصل کرنے کے لیے درخت پر چڑھنے لگا، لیکن یکدم حواس باختہ ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت پر وہ چڑھ رہا ہے اس کے چڑھنے کے ساتھ ایک خوفناک سانپ لپٹا ہوا پھٹکار رہا ہے۔ شکاری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج تک کہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ کبوتر آج بھی سکھ چین کی علامت ہے اور یہ سب ان کی پرخلوص دوستی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو